السلام علیکم ویورز، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، جنگ کا ماحول ہے، جنگی ترانے بج رہے ہیں، ایک طرف بگڑے، ایک طرف جشن، ایک طرف انسانی جانوں کا ضیاع، انسانی خون پانی کے مانند بہہ رہا ہے۔ آج سے سال بھر پہلے غزہ کی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,20,000 سے زائد انسانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا ہے، اور اس میں کم از کم 50,000 بچوں کو شہید کیا گیا ہے، اور جبکہ 25 سے 30,000 خواتین کو بھی اس میں شہید کیا گیا ہے۔ باقی بزرگ اور نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ دونوں کے سے ملا کے جتنی بنتی ہے۔ مکانات، پورا غزہ کھنڈر بنا دیا گیا، سکولوں پہ، ہاسپٹلوں پہ اور دفاتر پہ، ٹیلی کمیونیکیشنز کے آفسز پہ، بلکہ رپورٹرز کو گولیاں ماری گئی سرے عام، اور UN ہنگامی اجلاس بلا رہا ہے، بڑی باغ دوڑ ہو رہی ہے، اچھا جی ہو رہی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے جناب؟ اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ امریکہ نہیں تو ویٹو کرنے والا دوسرا فرانس ہوتا ہے، فرانس نہیں تو UK، باری باری اس طرح یہ سارے مل کے گیم کر رہے ہیں کہ یہ باقی دنیا کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ مسلمان تو بیوقوف ہیں ہی، ساتھ میں رشیا اور چائنا بھی بیوقوف ہیں۔ لیکن عقل کے نندوں کو یہ آپ پتہ لگ جانا چاہیے کہ دنیا اتنی اندھی نہیں ہے جتنی یہ سمجھتے ہیں۔ یہ خود دیدہ وار ہیں، شاید سمجھتے خود کو اور دوسروں کو نہیں سمجھتے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جب چند روز پہلے جنگ چھڑی، اچانک سنڈے کے دن ان کا ایک بیٹھ کے حتمی مذاکرات ہونے تھے، جس میں امریکہ اور ایران اور جناب یہ اسرائیل شامل تھے۔ انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے سے، اور یہ آخری دن تھا۔ اگر اس آخری دن پہ کچھ نہیں ہوتا تو چلو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے بھائی اب پھر بات میدان جنگ میں ہوگی، ٹھیک ہے، اوکے، لیکن ایسا ہونے تو دیتے۔ شاید ایران اس میں نہ مانتا آپ کی بات، پھر اس کو آپ اٹیک کرتے، پھر دیکھتے اس کے سرکمسٹنس کیا ہے، اس کے کانسیکوینس کیا ہے۔ لیکن آپ نے سیٹرڈے کے دن ان پہ اٹیک کر کے، یعنی آپ نے ان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے کو سبوتاژ کیا۔ آپ نے سے میرا مراد وہ قوتیں، وہ سامراج، وہ مذہبی جنونیت جو اسرائیل میں گوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس نے اسلامی دنیا نے ہی پورے عالم کا جو امن ہے، شانتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس کو بالکل اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ جب چاہتا ہے امن کے اس فٹ بال کو ٹھوکر لگا کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، بادلوں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کی ٹوٹل کرتوتیں ہیں، اور یہ اس کا ہر دفعہ، اور ابھی پوری دنیا کے سامنے حماس کی اور ساری وہ پوری ویڈیو ابھی ذہن سے محو نہیں ہوئی، وہ تو اپنی دوسری طرف چل رہی ہے۔ روز ان کے ہاسپٹلوں پہ ابھی وہ واپس آئے ہیں تو ان کے جو نہتے کسی ایک غزہ میں بسنے والے کسی ایک شہری، کسی ایک مکین کے سر پہ چھت نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو قسماً حلفاً بہوش و حواس آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔
سارے خیموں میں رہنے پہ مجبور ہے، کیونکہ مکانوں پہ تو ٹنوں کے حساب سے سیمنٹ اور سریے کے وہ ملبے گرے ہوئے ہیں، اس میں کدھر رہیں گے؟ اس میں سے ابھی اندر دبی ہوئی لاشوں کی تعفن اور بدبو آ رہی ہے، اور آپ اس یعنی وہ ابھی ہے، وہ جنونیت ابھی ختم آپ کی نہیں ہوئی. کوئی سکول نہیں چھوڑا، کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا آپ نے، اور کوئی یو این او کے جھنڈے والی بلڈنگ بھی نہیں چھوڑی، کوئی گاڑی نہیں چھوڑی یو این او کے. آپ نے رمضان کا مہینہ پیچھے گزرا اور پھر عید قربان گزری، آپ نے مسلمانوں کو روزے تک رکھنے کے لیے آپ نے اناج نہیں پہنچنے دیا، بچے مر رہے ہیں. اور نتن یاہو صاحب فرماتے ہیں کہ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے وہ جو کفن چاہیے وہ میں چند ہزار مجھے بھجوائیں، وہ آپ بھجوائیں اور میں ان تک پہنچا دیتا ہوں. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کس طرح کا انسان ہے؟ یہ کس طرح کی یہ سوچ رکھتے ہیں؟ اور پھر پوری دنیا انہیں مہذب کہتی ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مہذب دنیا انہیں مہذب کہتی ہے، جنہیں ہم مہذب سمجھتے ہیں، جن کی یونیورسٹیوں آکسفورڈ اور اس قسم کی میں جا کے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو فلاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو کولمبیا کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے یہ قتل و غارت، یہ غارت گری ہو رہی ہے اور وہ سب خاموش ہیں. پھر اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ رات کے اندھیرے میں، سیچرڈے کی رات کو، اور پھر وہ بے خبری میں ان کی ساری قیادت، مرکزی قیادت، ان کے ملٹری سربراہ، ان کے سائنسدان، ان کے منسٹر، ان کے ڈپارٹمنٹ چیف اور سب کو انٹیلیجنس چیف، سب کچھ اڑا کے رکھ دیا. اور ایران کا مورال اس قدر ڈاؤن ہوا کہ ایران کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں کس نظر سے دیکھوں، میں دنیا کو کیا جواب دوں، میں اپنی جو کروڑوں عوام کو کیا جواب دوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم طاقت ہیں. پہلے ایران کو 10 سال عراق کے ساتھ جوڑا گیا، لڑایا گیا، دونوں طرف اسلحہ سپلائی کیا گیا. پھر 10 سال اس کا کویت والی جنگ میں اس کو گزارنے پڑے، اس میں بھی وہ تختہ مشق بنا. پھر اس کے بعد جب اس کے جبر کی انتہا ہو گئی تو وہ امریکن ایمبیسی کو چکر میں اس پہ پابندیاں لگا دی گئی، جو آج تک لگی ہیں. 50 سال ہو گیا ہیں پابندیاں لگے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی کنٹری، کوئی ایون کہ کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ شہر سروائیو نہیں کر سکتا. وہ ایک پورا ملک کروڑوں کی آبادی کی پاپولیشن کے ساتھ وہ سروائیو کر رہا ہے. اور آپ اس کے بعد بم تلاش کرو. یہ بم کیا اسرائیل نے نہیں بنایا؟ اسرائیل کا بم جائز، اسرائیل کا بم حلال ہے، اور ایران کا بم حرام ہے. گولیاں وہ جو تم برساؤ، بم وہ جو تم برساؤ، راکٹ وہ جو تم برساؤ، جن سے غزہ کے بچے شہید ہوں، جن سے 1.25 لاکھ کی بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین مریں، وہ حلال ہے. اور جو اپنے دفاع کے لیے کوئی دوسرا ملک کوئی جرات کر بیٹھے، وہ حرام ہے. ایسا دور نہ یار. سبحان اللہ. یہ صرف آپ پڑھے لکھے، آکسفورڈ کے پڑھے لکھے، آکسفورڈ کے مالک، کولمبیا یونیورسٹی کے مالکوں کے یہ زیب دیتا ہے. یہ عام انسان کو زیب نہیں دیتا. اور جب ایران کے ساتھ سارا کچھ ہوا، پہلے جنرل قاسم سلمانی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر ایران کا پریزیڈنٹ مار دیا گیا، پھر حسن نصر اللہ کو لبنان میں مار دیا گیا، پھر اسماعیل ہانیہ کو
جو تزیت کرنے آیا ہوا تھا ایران اس کو بھی مار دیا گیا. اس نے سب لوگوں کو مار دیا گیا. تب بھی ایران خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے ساتھ پنگا لے سکوں. اور پھر عالمی طاقتیں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی, اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھی. لیکن اب جب کچھ نہ بچا تو اس نے کہا کہ اب مرنا تو پھر مومن کی طرح, مومن کی سوچ ہے کہ مرنا تو ہے ایک دن, کیوں نہ اب اس کے گل لگ کے مر جاؤں. اس نے پھر جو واپسی اٹیک کیا تو نہ حیفا شہر بچا, نہ تل ابیب بچا, نہ کچھ اور بچا. پھر آپ چشمے زن اور چشمے انسان کی نظر نے دیکھا, آپ پوری دنیا نے وہ کلپ دیکھا کہ نتنیاہو بھاگتا ہوا جا رہا ہے اپنے آفس سے اٹھ کے. جب اسٹرائک ہوئی وہ تو کوئی نہیں کر سکتے تھے. پہلے دن اس نے چند چھوٹے چھوٹے ڈرون بھیجے, اسٹارٹر قسم کے چھوٹے چھوٹے کھانے کے لیے, بڑے کھانے سے پہلے چھوٹا کھانا, سلاد وغیرہ کی طرف پہ بھیجے. وہ آپ نے جناب انٹرسپٹ کر کے کمال, اور وہ بھی غداروں کی مدد سے, مسلمانوں کے اپنے غداروں کی مدد سے. شاہ عبداللہ اور جیسے کمینے لوگوں کی مدد سے آپ نے یہ سارا کچھ کیا. لیکن اب ایران نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ اپنی قوم کو لے کے چلنا ہے, میں نے اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے. اور پھر انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اب دیکھو, اب غزہ سے بدتر تو نہیں میں کہہ سکتے, لیکن غزہ جیسا کم از کم حال اب آپ کا بھی بنا ہوا ہے. اہل اسرائیل, اب آپ کا بھی وہ حال بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھو, سمجھو, محسوس کرو. آپ کے بچے چیخیں مار رہی ہیں, آپ کی عورتیں چیخیں مار رہی ہیں, وہ آپ کے لوگ گر رہے ہیں, آپ کے منسٹر ٹیبلوں کے نیچے بیٹھے نظر آ رہے ہیں, آپ کے ایئرپورٹ تباہ ہو گئے ہیں, آپ کی بندرگاہیں تباہ ہو گئی ہیں. اور آپ اکیلے چیخیں نہیں مار رہے, آپ کے ساتھ اڈانی امبانی پورا انڈیا چیخیں مار رہا ہے. اب آیا نا مزہ, وہ کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ تلے, اب آیا چوہا کڑکی میں. اب تمہیں پتہ چلا کہ جان کیا ہوتی ہے, جان نکلنے کی کتنی درد ہوتی ہے, یہ خون بہنے کی کتنی درد ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ چلا. لیکن شاید یہ بھی سبق آپ کے لیے کافی نہیں. کیوں؟ اب آپ فرانس کے پیچھے بھاگتے ہو, جاؤ انہیں مناؤ. اب ٹرمپ کے پیچھے بھاگتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے بھاگتے ہیں. کبھی پوتین کو فون کرواتے ہیں, رشین پریزیڈنٹ کو, کبھی چائنی پریزیڈنٹ کو فون کرواتے ہیں کہ جائیں ان سے, کبھی امیر قطر کے ترلے کرتے ہیں, کبھی محمد بن سلمان صاحب کے ترلے کرتے ہیں آپ لوگ, کیوں نہیں منائیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اگلا نشانہ ہوگا. تو پھر دوسرے ہی لمحے آپ کے منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ وزیر دفاع آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایئر کرافٹ ہیں یا پاکستان کے لڑاکا ہتھیار انہوں نے اسٹرائک کی ہے, وہ استعمال ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. پاکستان اس جنگ میں پوری طرح ملوث ہے. یعنی آپ عجیب قسم کے بکھلا سے گئے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہیں آپ. لیکن کب تک؟ آخر تو آپ کو یہ حساب دینا تھا نا. اور آج آپ نے سمجھ لیا کہ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے معاملات ہوتے ہیں, درد کس طرح ہوتا ہے. درد سارے انسانوں کو ہوتا ہے, مسلمان ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, بدھسٹ ہو, کوئی بھی ہو. درد ایک جیسا ہوتا ہے, خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے, تکلیف ایک جیسا احساس رکھتی ہے. کسی کو تکلیف دینے سے پہلے, کسی کو درد دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ اگر یہ میرے ساتھ پیش آ جائے واقعہ تو میں کیا کروں گا. لمبے لمبے بھاشن دیتی ہے اقوام متحدہ, لیکن کیا کر سکی آج.
آج تک کشمیر کے موضوع میں کیا کر سکی ہے اور دنیا بھر کے متعدد معاملات میں کیا کر سکی ہے۔ نتنیاہو کو تو باقاعدہ سزا سنائی ہے عالمی عدالت انصاف نے، اس کو تو گرفتار کرنے کا آرڈر ہے۔ اس سمن پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا، اور کیوں اب تک وہ عادات پھیر رہا ہے، وہ وحشی، وہ ہٹلر، موجودہ دور کا ہٹلر ہے۔ وہ ہٹلر نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ہٹلر مسلمان تو نہیں تھا، ہٹلر سکھ تو نہیں تھا، ہٹلر ہندو بھی نہیں تھا، ہٹلر تو عیسائی تھا۔ آج سارا یورپ عیسائیوں سے بھرا، سارا یورپ، ویسٹرن یورپ جو جسے کہتے ہیں، امریکہ سمیت، وہ اس کا یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے متبرک نبی تھے، رسول تھے، ان کو مسلمانوں نے تو نہیں مارا تھا، اور حضرت عیسیٰ کو مسلمانوں نے نہیں مارا۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ اپنی صفوں میں تلاش کریں، ہماری طرف نہ دیکھ لیں۔ گارنٹی دیتا ہوں ادھر کچھ نہیں ملے گا، اپنی صفوں میں تلاش کریں۔ جس طرح ایران نے اپنی صفوں سے اب غداروں کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا، پھانسی دینا شروع کر دیا، میں سمجھتا ہوں اسی طرح پھانسیاں پاکستان میں بھی شروع ہونا چاہیے۔ مستند سرٹیفائڈ چوروں ڈاکوؤں کو پھانسی ہونا چاہیے۔ پھانسی صرف قتل کی نہیں ہوتی، معاشی قتل کی بھی ہوتی ہے، معاشرتی قتل کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ڈکیتیاں، معاشرتی ڈکیتیاں ان لوگوں نے کی ہیں جو آج صاحب اقتدار بننے بیٹھے ہیں، اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کو کچھ احترام کرنا ہوگا، آپ لوگوں کو اب پاکستان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، وہ جب اٹھا ہے، آپ دیکھیں اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں، آپ کو بھی اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، سوائے ترکیہ اور پاکستان کے علاوہ کوئی ملک جو مسلمان ملک ہے کوئی کھل کے ساتھ نہیں دے رہا۔ رشیا اور چائنا کی سپورٹ ہے اسے، ایران کو، مگر پاکستان اور ترکیہ کے علاوہ کوئی ملک کھل کے ساتھ نہیں دے رہا ایران کا۔ کیوں؟ کل کو وہ ایک ایک کر کے باری باری سب کو کان پکڑائیں گے، جوتے بھی ماریں گے، پھر آپ کو 100 پیاز اور 100 جو ہے آپ کو 100 پیاز اور 100 چھتر بھی کھانے پڑیں گے۔ لیکن آپ نے اس سب کے عوض کیا دیا؟ ملک کو کیا دیا؟ وطن کو کیا دیا؟ آپ نے چوروں کو اٹھا کے اور ان نظر پاسا پرتا کے وہی چور پھر بات تھے۔ واہ کمال جائے۔ اور جب اسی طرح عالمی سطح پر بھی مسلمان جب تک یونٹی قائم نہیں کریں گے، 60 سے زائد مسلمان ملک ہیں دنیا کے نقشے کے اوپر، اس میپ کے اوپر، لیکن کمی ہے تو صرف یونٹی کی، اتحاد کی، ورنہ ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا اتحاد کے بغیر۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ وہ لوگ جو کل نعرے لگاتے ہیں فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے اور این جی او بنی ہوئی ہیں، آج سوئے پڑے، آج ان کو ایران کے اوپر ہونے والے مظالم یاد نہیں، اپنی حکومت کو بھی مجبور کریں کہ وہ جنگ میں ہاں ساتھ دے رہی ہے، ہماری عسکری قیادت ساتھ دے رہی ہے، ہماری فوج ساتھ دے رہی ہے، آپ بھی دمے سکھنے جو ہمارے بس میں ہے، ورنہ یہ فلسطین کا مسئلہ لٹکا رہے گا ساری عمر۔ آج ایران کو بچاؤ تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج ایران کو بچانے کا مطلب ہے کہ آپ فلسطین کو بچا رہے ہو، آپ قبلہ اول کو بچا رہے ہو۔ آج ایران کو کچھ ہو گیا تو جیسے 1000 سال ہو گیا صلاح الدین ایوبی کے گزرے ہوئے، پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا،
تو اب بھی کوئی ایران کو مار پڑ گئی، نیچے بیٹھ گیا، پھر کوئی اوپر نہیں اٹھے گا، پھر کسی کا منہ ایسے ہو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکے گا۔ مسلمان ساری عمر کے لیے، صدیوں کے لیے ان کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ سوچئے سمجھیے، آگے پھیلائیے۔ پاکستان پائندہ باد۔